اسرائیل نے حزب اللہ کے لیڈر کو شہید کر دیا، حسن نصراللہ صاحب کو، اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے حماس کے لیڈر کو شہید کر دیا، اور جینوسائیڈ کر رہا ہے، قتل و غارت، کرمنل جینوسائیڈ کر رہا ہے انسانیت کا۔ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، خواتین، بزرگ، مرد، سب جو ہے وہ جانوں سے جا رہے ہیں۔ دنیا خاموش تماشائی ہے اور اسرائیل کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اسی دوران ایک ہفتے 10 دنوں کے دوران اسرائیل کے اخباروں میں بیک ٹو بیک 3 آرٹیکل چھپتے ہیں عمران خان صاحب کی تائید میں۔ اسرائیل کے اخباروں میں عمران خان صاحب کی تائید پہ 3 بیک ٹو بیک آرٹیکل چھپتے ہیں، جس میں عمران خان صاحب کو ان سو مینی ورڈز جو وہ ان کو اپنا ایسٹ بتایا گیا ہے، اور ان کی تعریفیں کی گئی اور کہا کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہمارا ایک ہی آدمی ہے وہاں پر جو کہ پی ٹی آئی کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ جریدہ کہہ رہا ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی اس طرح سے وضاحت اور تردید نہیں آئی ہے۔ اس بات کی وضاحت آنی چاہیے، تردید آنی چاہیے، بہت سیریس بات ہے، چونکہ اس معاشرے میں اس حوالے سے پہلے بھی گفتگو موجود ہے۔ 20 سال پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب جو کہ ایک ویژنری اسکالر تھے، وہ کہہ گئے کہ جو ہے وہ یہودیوں نے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے خان صاحب کی شکل میں، کہ انہوں نے اپنا ایک لیڈر جو ہے وہ پلانٹ کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے کلپس بتا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب سے ہم سن رہے ہیں پرسنل گیدرنگ میں، اور ایون کہ انہوں نے جو ہے وہ اجتماعات میں بتایا ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے بتایا کہ بھئی یہودی ایجنٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر اکبر ایس باور نے، جو کہ پی ٹی آئی کے پائنیئر، ان کے کرتا دھرتاؤں میں سے تھے، جو کہ پی ٹی آئی بنانے والوں میں سے تھے، انہوں نے خود جا کر پاکستان کے الیکشن کمیشن میں کیس کر دیا کہ پی ٹی آئی کے پاس جو ہے وہ اسرائیل سے اور انڈیا کے لوگوں سے پیسے آ رہے ہیں، اور انہوں نے پروف کر دیا، کیس بھی جیت گئے، پروف بھی کر دیا اور کیس جیت گئے کہ جو پی ٹی آئی کی فنڈنگ ہے وہ اسرائیل سے ہو رہی ہے، وہ جو ہے وہ انڈیا سے ہو رہی ہے، اور ممالک کا بھی نام ہے، امریکہ وغیرہ سب کا نام ہے، لیکن یہ بات پروف کریں۔ میں صرف ایک لمحے کے لیے نوجوانوں کو مخاطب کر کے پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی اور پارٹی کے کسی لیڈر کے بارے میں آرٹیکل تو دور کی بات ہے، کسی لیڈر کا الزام لگانا تو دور کی بات ہے، کسی فنڈنگ تو دور کی بات ہے، کوئی ایک جملہ بھی آ جاتا کسی اسرائیل ریلیٹڈ آدمی سے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے، جو ان کا سسرال ہے، پاکستان نژاد جو ہے وہ ایک برٹش پاکستانی نے الیکشن میں حصہ لیا، میئر کے الیکشن کا، لندن کے میئر کا، اس کے اگینسٹ جو میئر کے الیکشن لڑ رہے تھے وہ گولڈ سمتھ کے صاحبزادے وہ لڑ رہے تھے، عمران خان صاحب اس کی کیمپین، جو کہ یہودی ہے، اس مسلمان کے اگینسٹ عمران خان صاحب اس کی کیمپین چلانے لندن گئے اور باقاعدہ فل فلیجڈ اس کی کیمپین چلائی ہے۔ اس ساری چیزوں کا کوئی 1% کسی اور پارٹی کا کوئی آدمی یا لیڈر یا رہنما وہ کرتا تو مجھے بتاؤ، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ان کے جو کی بورڈ وارئرز ہیں، ان کے جو وی لاگرز ہیں دنیا بھر کے، وہ اس کو کہاں لے جا کر مارتے، اس کو کتنا بڑا یہودی بنا دیتے، اس کے خاندان کو جو ہے وہ ملک دشمن، اسلام دشمن اور انسان دشمن پتہ نہیں کیا کچھ کر چکے ہوتے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، صرف ایک لمحے کے لیے سوچو۔ تو ابھی جو ہے وہ فورن فنڈنگ کیس ہے، یہ آرٹیکل چھپے ہوئے ہیں ابھی تو، اور پھر اس کے بعد جو ملک میں کیوس ہے تو وہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے، وہ ایک دوسرے کو یہ کیوس دیکھ کر ہم کیا سمجھیں کہ ملک میں کہیں سے آپ بات کرنے کے لیے، رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ڈسٹربنس آفٹر ڈسٹربنس، ڈسٹربنس آفٹر ڈسٹربنس۔ تو میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، یہ جو باتیں آلریڈی ہو چکی ہیں جو کہ مستند ہیں، اس پر پی ٹی آئی کو واضح موقف اختیار کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ سیاست میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں جس کا پی ٹی آئی کو، ان کے قائد کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ ایسا ہی ابھی پچھلے دنوں یہاں